ان کی پرفارمنس سے بھی ریلیٹڈ ہے. دو چیزوں کے اوپر یہ پہلے دن سے احتجاج کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے ہمیں فنڈز نہیں فراہم کیے جاتے. پھر ٹیررزم کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا جس پر وفاق بھی اپنا سر پیٹتی رہی کہ جی افغانستان سے میں خود بات کرنے کو تیار ہوں, اس کے لیے قبائلی جرگہ بلائیں اور میں ان سے بات کروں گا. یہ آپ کے خیال میں یہ جو ہماری سینٹرل پالیسی ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی صوبہ اس طرح کا سٹانس لے رہا ہے تو وہ کتنا لیتھل ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں دو تین قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے, اور وہ جان بوجھ کے دیتے ہیں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ افغانستان سے کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ ہی بات صوبے کرتے کی سطح پر ہیں, حکومت بات کرتے ہیں, اور یہ آج ان سے بات کرے گا. جب مشرف دور میں بقول ان کے یہاں پر ٹیررزم ہوئی اور بڑے میزائل ڈالے گئے اور اڈے دیے گئے اور چیزیں ہوئے, تو موصوف صاحب کے اپنے والد صاحب مشرف کی کابینہ میں وزیر تھے. تو باپ کی ایک پالیسی, بیٹے کی دوسری پالیسی. آج وہ اپنے والد صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب نے تو نہ احتجاج کیا تھا, نہ واک آؤٹ کیا تھا, نہ استعفیٰ دیا تھا. اس وقت تو کہہ رہے تھے جو چیزیں ہو رہی ٹھیک ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں, وہ کر نہیں سکتے ہیں. آج آپ نے کہا ہے کہ دوسری بات, اب پہاڑ چنار میں جو لڑائی ہوئی, ان کے لا منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایرانی ساختہ میزائل یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ اور ان کا ایک بہت بڑا فرمان تھا. ان کے ارشادات جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, اس صوبے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو چیزیں چل رہی ہیں باقی چیزیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے آباد کیا تھا, جن لوگوں کو یہ اکراس دی بارڈر افغانستان سے لے کر آئے تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے, آج انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی, آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو کون ذمہ وار اس چیز کا؟ دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام نے, سول سوسائٹی نے, سیاستدانوں نے, میڈیا کے دوستوں نے, یہاں تک کہ اے پی ایس کے بچوں نے بھی امن و امان کے لیے قربانی دی تھی. اس لیے نہیں دی کہ آپ جا کر ادھر سے بندے اٹھا کر لیں. آج انہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, آج وہ ہمارے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں وفاق سے. وفاق نے جو 600 ارب روپے آپ کو وار آن ٹیرر میں دیے تھے, 7th NFC ایوارڈ جو ہمارے دور میں ہوا تھا, 1% آف جو ہے NFC وار آن ٹیرر پہ دیے جا رہے تھے. بالکل آج تک 600 روپے کو ملے, اپنی عیشوں میں کھا گئے. آج پولیس کی تنخواہیں کم ہیں, ان کے پاس APC نہیں ہے, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس لیبارٹری نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں. تو پیسے کدھر گئے؟ حکومت تو ان کی تھی. ہم نے تو 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس دور میں کہا جا رہا تھا, اور ہمیں جو پاکستان ملا تھا, جو مشرف صاحب نے ہمیں پاکستان دیا تھا, وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, وہ خود کش دھماکوں کا پاکستان تھا, وہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا, وہ اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. اور کہا کہ جا رہا تھا کہ مرگالے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں. بالکل سوات سے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا. اس وقت تو یہ تھے ہی نہیں. اس وقت تو یہ سیاست میں نمودار ہی نہیں ہوئے تھے. جب ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج وہ صوبہ اگر بدامن ہو چکا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. آج جو لوگ سندھ پہ بات کرتے تھے کہ جہاں پر گورننس نہیں ہے, کرپشن ہے, آج آپ کے خزانے کیوں خالی ہیں؟ آپ نے ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کیا؟ آپ نے چیزیں کیوں ایسی چیزیں نہیں کی؟ آپ اگر وفاق سے دیکھیں, اگر آپ کا وفاق سے ایشو ہے تو جب 3 سال بلکہ 4 سال آپ کی حکومت تھی, 3 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی, مرکز میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے NFC ایوارڈ نہیں کیا, آپ نے مرکز سے پیسے نہیں مانگے, کیونکہ آپ کی تو یہ تھی کہ ہماری تو وہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے, اگر ہم وہاں پہ اونچی آواز میں بھی اپنے وزیر اعظم کے سامنے بات کریں شاید ہماری نوکری چلی جائے, تو اس وقت آپ نے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ فار دی فرسٹ دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں 100% آف امپلیمنٹیشن NFC ایوارڈ بھی ہوا تھا اور ہمیں سارے پیسے ملے تھے. بالکل ایسا ہی اس کے بعد ہمیں نہیں ملے. نہیں, یہ بات درست ہے کہ 2008 سے 13 میں اپنے پیک پر تھی ٹیررزم, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول ہوئی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ٹیررزم اب دوبارہ سے ایوالو ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں تو چلے مسائل کچھ اور ہیں, KP میں دوبارہ سے آ رہی ہے. اس کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموشی بہت بڑا سوال نشان ہے. اب دیکھیں نا, پولیس کو کبھی ہم نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اب انسیڈنٹس ایسے آ رہے ہیں کہ کئی ڈسٹرکٹس میں پولیس احتجاج کر رہی ہے. یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے, ان کی بل بوت پہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ لوگ ان کو برین واش کر رہے ہیں, یہ حکومت برین واش کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہی ہے, ہمیں فوج پیسے نہیں دے رہی ہے, ہمیں ریاست پیسے نہیں دے رہی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ 600 ارب روپے جو آپ کے ملے تھے ہم کھا گئے, اپنے عیشوں میں کھا گئے, اپنے جلسے جلوسوں پہ کھا گئے, ہم نے اپنے لیے جو ہے محلات بنائے تھے ہم اس میں کھا گئے ہیں. پیسے کہاں پر ہیں 600 ارب روپے؟ کیوں خرچ نہیں ہوئے پولیس کے اوپر؟ اس وقت KP کے 1000 ارب روپے سے اوپر کا مقروض ہے. دیکھیں میں اس پہ ایک اور دیکھیں اس پہ ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے. میں نے خود تمام صوبائی صدور جتنے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, میں نے ان کو خط لکھا ہے.
ایز اے گورنر میں اکثریت کے ساتھ میں نے ملاقات بھی کی ہے. ہم نے کہا ہم ایک ٹاسک فورس یا ایک جرگہ ٹائپ بناتے ہیں. ہمارا جو کیس ہے خیبر پختونخوا کا وہ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں اور سب چیزوں کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے ہم جاتے ہیں وفاق کے پاس اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جا کر اپنا کیس لڑتے ہیں اور اپنی چیز لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں اور آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں اور باہر جا کے میں آپ کو گالیاں نکالوں تو آپ اس پہ کیا, آپ وفاق کے پاس آتے ہیں, اندر آ کے آپ ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ مہربانی کریں, میری مجبوری ہے, میں نے پارٹی کو بھی فیس سیونگ کرنی ہے, میں نے اپنے پارٹی کو بھی منہ دکھانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور باہر جا کر آپ وہی باتوں پہ گالم گلوچ شروع کر دیں. تو ایسے تو پیسے نہیں ملتے, گالم گلوچوں سے پیسے نہیں ملتے. پھر اگر گالم گلوچ اتنے تگڑے ہو پھر اپنے پیسے خود پیدا کر لو. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, آپ اکثر گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو وہ لگانے میں انڈائریکٹلی تو سنا ہے نا کہ اگر ایسے ہی مسائل چلتے رہے تو گورنر راج کی سچویشن بھی پیدا کی جا سکتی ہے. ایک آپشن تو یہ موجود ہے نا وفاق کے پاس کارڈ کی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بننا چاہیے. یہ خود چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائیں. اچھا, یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے, کام نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے, ڈیلیورنس نہیں ہے, نکمی ٹیم ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ اسی لیے. لیکن دیکھیں جب آئین میں جس چیز کی مطلب ہے کہ پروویژن موجود ہوتی ہے, خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر آپ کی اس انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم بچ سکتا ہے اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو یہ اس کی قربانی نہ چاہتے ہوئے بھی قربانی دے دیتے ہیں, چلو میں زندہ رہ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے. تو گورنر راج آپشن دیکھیں جمہوری حکومتوں میں آئین میں جو ہے جس طرح وسائل استعمال ہو رہے ہیں جلسے جلوسوں میں اور اس قسم کی ریلیز میں تو وہ تو ایک حد تک ہی برداشت مجھے بتائیں نا کہ اب یہ غنڈہ گردی کی تھوڑی اب ہے کہ ہم 10 گولیاں پولیس کو آپ ایک پولیس کو آپ دوسری پولیس سے لڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ ہیلتھی کمپٹیشن کریں, آپ پنجاب سندھ کے ساتھ ہیلتھی کمپٹیشن کریں. اگر ان کا ایجوکیشن ہیلتھ اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ سروے کر لیں کہ اگر اس وقت سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں علاج کرانے کہاں پہ جا رہے ہیں, اگر وہ کے پی جا رہے ہیں, پنجاب جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں تو اس کا سسٹم ہیلتھ سسٹم اچھا ہوگا. اگر تعلیم کے لیے کسی صوبے میں جا رہے ہیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا. آپ ہیلتھی کمپٹیشن کریں. آپ کہیں نہیں میری پولیس جا کر پنجاب کی پولیس سے لڑے, یہ تو آپ ایک قسم غداری کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ایک دفعہ پھر وہی بات ہو رہی, جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا تو انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا, پھر کہتے ہیں ملک دشمن نہیں ہے. آج ملیشیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, آج ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے اور سارا ڈرامہ انہوں نے اس چیز کے لے کہ پاکستان کے لیے چیزیں نہ ہو اور ہم اس چیز کو پاکستان کو بدنام کریں. آج مجھے بتائیں کہ آج انہی کے جو بردر ان لا ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسرائیل کے نیوز پیپر جو ہیں وہ عمران خان کے فیور میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہے. آپ کی سب سے بڑی جائیداد تو آپ کی اولاد ہے. آج وہ کہاں پر ہے, وہ باہر نہیں ہے. اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں اتنا اچھا اسکولنگ سسٹم کر لیا اور کالج اور یونیورسٹیوں کا تو اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرا لیں, وہاں پر پڑھ لیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ڈرامے, ان کی ڈرامے بازی ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں اب جب میں کہتا ہوں میں اس وقت جو ہمارے سی ایم صاحب کا علاقہ ہے جو ان کا اپنا گاؤں ہے ان سے سارے دفاتر شفٹ ہو گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. انہی کے گاؤں کے ساتھ ہی انہی کی زمینوں کے ساتھ ہی جج اغوا ہوتے ہیں, ان پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پر چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے اوپر خود اپنا الزام ہے کہ اپنے صوبائی وزیر کے قتل میں ان کے جو ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ اور اس کے بھائی شامل تھے ان کو قتل کرانے میں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو صوبائی وزیر انہی کی پارٹی کا تھا جو شہید ہوا تھا اس کے اپنے بھائی جو کہ سرکاری ملازم تھا, آج بھی وہ ڈائریکٹر ایف آئی ہے, اس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ لوگ میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہیں. جو اپنے اقتدار کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کے ساتھ بھی ایسا کام کرے تو وہ ذہن تو سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. اگر ہمارا وزیر اعلیٰ یا تو قتل میں عدالت میں ہوتا ہے یا شہد کی بوتلوں میں ہوتا ہے یا 9 مئی میں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے 9 مئی نہیں کیا. ہم بڑے ملک کے جو ہے خیر خواہ ہیں. آج آپ جو کرنے جا رہے ہیں, جو ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے, جو چائنیز پریمیئر آ رہا ہے یا باقی ممالک کے جو آ رہے ہیں, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اگر اپنی پولیس کو ریاست کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں یا پنجاب کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں پولیس کے ساتھ, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبت نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل.